اچھا حضرت، مسالک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، چونکہ آپ مسلک دیوبند کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی فرقوں کے بارے میں، مسالک کے بارے میں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مسلک دیوبند کا آغاز کب ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کے جو علماء ہیں یا یہ مسلک جو ہے اس کی بنیادی عقائد کیا ہیں؟ دیکھیں حضرت اصل یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دیوبند نہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی فرقہ ہے، یہ اہل و سنت والجماعت کا مکمل ایڈیشن سمجھ لیں، اس کو اہل و سنت والجماعت کی مکمل تصویر سمجھ لیں دیوبند کو۔ دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ سے، حکیم الامت سے کسی نے پوچھا نا کہ دیوبندیت کیا ہے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیوبندیت کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، بلکہ ہر معقول پسند دیندار انسان کا نام دیوبندی ہے۔ ہر معقول پسند دیندار انسان کا نام دیوبندی ہے۔ دیوبندی کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کی لڑی کا نام ہے، ایک کڑی کا نام ہے۔ یہ اصل ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہیں، اور اسی طرح ہمارا جو دہلی کا مکتبہ فکر ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی ہیں، پھر ان کے بعد شاہ عبد الغنی آتے ہیں، پھر شاہ عبد الغنی کے بعد حضرت مولانا مملوک علی رحمہ اللہ اور مولانا قاسم نانوتوی۔ یہ ہمارا سلسلہ علمی سلسلہ ہے۔ اچھا، یہ جو دیوبندیت ہے نا، دیوبندیت ہمیں صرف ایک علاقائی نسبت سے کہا جاتا ہے، علاقائی نسبت سے۔ مثال کے طور پر آپ اس طرح سمجھیں کہ جس وقت انگریز نے ہمارے ہاں ہندوستان سے دینی تعلیم کے سلسلے کو ثانوی حیثیت دے دی، اور جتنے بھی عصری علوم تھے ان کو اولین حیثیت دی، اور پھر ثانوی حیثیت بھی دین کی نہ رہی نا، ہمارے کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں ثانوی حیثیت بھی نہ رہی، دین بالکل مخدوش ہو گیا۔ بلکہ ان کی اصل چال یہ تھی کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر سے اگر جذبہ حریت کو اور حمیت کو ختم کرنا ہے تو ان کو اپنے تعلیمی سلسلے سے کاٹ دو، ان کے دین سے کاٹ دو۔ جب ان کو دین سے کاٹیں گے، ان کے ایمان ختم ہو جائے گا، اور دین سے ان کا رشتہ اور علماء سے رشتہ کٹ جائے گا، تو یہ ہمارا آسان ہدف ہو جائیں گے۔ ہم ان کو دماغی طور پر بھی، ایمانی اعتبار سے بھی، ظاہری طور پر بھی، تہذیب کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ہم ان پر قبضہ کر سکیں گے۔ تو انہوں نے اس چال کے تحت دین کو، دیندار اور دین کو اور دینی علوم کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر علماء دیوبند نے، یعنی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور اس وقت کے جید علماء کرام نے ایک جگہ پہ بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے دینی علوم کو بچانا ہے۔ ان دینی علوم کو بچانے کے لیے انہوں نے انار کے درخت تلے دارالعلوم دیوبند کی ابتدا کی، پھر بڑھتے 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 دارالعلوم دیوبند ایک تناور درخت بن گیا، اور اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں اس کی فیض جاری اور ساری ہے۔ دیوبندیت یہ اس علاقائی نسبت کی وجہ سے جو علماء وہاں سے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر ندوۃ العلماء کے جو علماء ہیں ان کو ندوی کہا جاتا ہے، مظاہر العلوم سہارنپور کے جو علماء فارغ التحصیل ہیں ان کو مظاہری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر بریلی جگہ اس بریلی جگہ کے علماء کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بریلوی کوئی فرقہ ہے۔ مثلا مولانا سید احمد شہید، تو یہ تو مولانا احمد رضا خان صاحب کے شاگرد تو نہیں ہے، نہ ان کے مسلک کے ہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ سید احمد شہید بریلوی ان کو کیوں؟ علاقے کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علاقائی نسبت سے ہمارے دیوبند علماء کو، یا جو اس ادارے سے فیض یافتہ لوگ ہیں ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ دیوبند کوئی فرقہ، کوئی مسلک نہیں ہے، وہی اہل سنت والجماعت کا مکمل ایڈیشن ہے۔ آپ سے ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مزاج کے اعتبار سے دیوبندیت کا مزاج سمجھنا چاہتے ہیں، مسلک کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے، علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اور اس کے اوپر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت خوبصورت قسم کا مقدمہ بھی ہے، اس کو آپ میں حضرات جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کو بھی کہوں گا کہ دیوبندیت کو سمجھنا ہے تو اس رسالے کو دیکھیں۔ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی، علی میاں جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑی
जामे बात इरशाद फरमाए ना, उन्होंने कहा कि देवबंदियत नाम किस चीज़ का है? देवबंदियत अकायद के अंदर तसल्लुक और फरुआत के अंदर, मसाइल के अंदर तवस्सो, गुंजाइश, लेकिन अकीदे के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, अकीदे में कोई ढीलापन नहीं है, तसल्लुब है। अकायद के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की गुंजाइश देवबंदी नहीं देता है, डट जाता है। मसाइल के अंदर जहां तक मुमकिन हो सके तवस्सो है, गुंजाइश दी जाती है, लोगों को सहूलत दी जाती है, लोगों के लिए आसानी पैदा की जाती है। तो अब समझे, पहली खुसूसियत उलमाए देवबंद की ये है, अकायद के अंदर तसल्लुब और मसाइल के अंदर तवस्सो, गुंजाइश। दूसरी खुसूसियत इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा। इत्तिबाए सुन्नत उलमाए देवबंद के अंदर यहाँ तक थी कि दारुल देवबंद के अंदर तलबा अपने असातिज़ा के अक़वाल और अफ़आल और उनकी चलत फिरत, उठक बैठक, उनके रेन सेन, चाल डाल, सब चीज़ों को देख कर समझते थे ये काम सुन्नत है भाई। क्यों जी? दलील क्या है? कहा यार दलील तो कोई भी नहीं है, हमने अपने फलां उस्ताद को देखा है, यूं करते थे। फिर जब किताबों को तलाश किया जाता था तो बिल्कुल वो उस्ताद जो काम करते थे वही सुन्नत होता था। यानी उलमाए देवबंद का ये तुर्रे इम्तियाज है, इत्तिबाए सुन्नत। और तीसरी खुसूसियत हजरत ने फरमाई ताल्लुक मा अल्लाह, अल्लाह के साथ ताल्लुक। हत्ता कि मौलाना एक किताब है इहाते दारुल देवबंद में बीते हुए अय्याम मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी की, वो फरमाते हैं कि देवबंद में मैंने वो वक्त भी देखा है कि जब शेखुल हदीस से लेकर बावर्ची तक सब साहिब निस्बत औलिया यानी बावर्ची भी साहिब निस्बत वली था और शेखुल हदीस भी साहिब निस्बत वली था, और वहाँ के माली भी अल्लाह के वली थे सारे। यानी जब सुबह का वक्त होता था, तहज्जुद का वक्त होता था, तो दारुल देवबंद में ये नहीं है कि शयूख, बड़े बड़े शयूख तहज्जुद के लिए या जिक्र के लिए बैठते थे, बल्कि वहाँ बावर्ची भी उठकर अल्लाह के सामने खड़े होते थे, कहते थे मैंने ऐसा मंजर भी देखा। और हमने अपने जामिअतुल उलूम इस्लामिया बिनोल टाउन कराची में यही मंजर देखा है कि वो सुस्त से सुस्त लड़का जो फजर के लिए भी नहीं उठता था, वो भी जब बिनोल टाउन में जाता था तो हमने उसको तहज्जुद के लिए पहले सफ़े अव्वल में देखा था, हमने अपने साथी को भी देखा। तो देवबंदियत की ये तीसरी खुसूसियत ताल्लुक मानना है। और चौथी खुसूसियत इलाए कलिमतिल्लाह का जज्बा, दीनी हमीयत और जज्बा जिहाद। यही वजह है कि आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सियासी तारीखें चली हैं, ख्वाह वो अंग्रेज के खिलाफ चली है या आज हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा इंडिया है, इंडिया में देखें तो जितनी भी दीनी जमातों की क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, जिस वक्त भी दीन खतरे में होगा, दीन का कोई मसला खतरे में होगा, वो खत्म नबूवत का मसला हो, अजमत सहाबा और अहले बैत का मसला हो, या मदारिस दीनिया का मसला हो, या सूद का मसला हो, किसी भी मसले में आप देखेंगे फ्रंट लाइन के ऊपर आपको उलमाए देवबंद नजर आएंगे। अफगानिस्तान के अंदर आप चले जाएं, अफगानिस्तान के अंदर दो बड़ी ताकतें, रूस है, वो अपने आप को खुदा कहता था, उसकी खुदाई को अगर मलिया मेट किया है। दूसरे नंबर पर अमेरिका तो सरेआम कहता था कि मैं दुनिया का खुदा हूँ, और कहता था कि मैं चंद मिनटों के अंदर इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा। इन दोनों ताकतों को अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया है, लेकिन उसका जरिया और उसका वसीला अगर बने हैं तो यही उलमाए देवबंद बने हैं। तो ये उलमाए देवबंद की खुसूसियत है। बाकी ये गलत फहमी है लोगों के अंदर कि हम अहले सुन्नत वल जमात से हटकर मसलके देवबंद कोई अलग जमात है। मसलके देवबंद ये ना कोई फ़िरका है ना मसलक है, ये अहले सुन्नत वल जमात का मुकम्मल एडिशन है।